بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی اور دور حاضر کے فتنے، سبق نمبر 27، حدیث نمبر 23۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحدث اذ جاء اعرابی فقال متى الساعة؟ قال اذا ضيعت الامانة۔ قال كيف اضاعتها؟ قال اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعة۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس دوران میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیان فرما رہے تھے، اچانک ایک دیہاتی آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ فرمایا، جب امانت اٹھ جائے گی۔ اس دیہاتی نے کہا، امانت اٹھ جانے کی صورت کیا ہوگی؟ فرمایا، جب اختیارات اور ذمہ داریاں نااہلوں کے سپرد ہو جائیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ مطلب اور مفہوم ترجمے سے ظاہر ہے، البتہ اس کے ضمن میں یہ بات واضح کرنی ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کب آئے گی کے جواب میں اس کی علامت کا ذکر فرمایا، کیونکہ قیامت کا صحیح علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں ہے، نہ کسی رسول اور نبی کو، نہ کسی مقرب فرشتے یا ولی کو۔ لہذا آپ نے قیامت کی ایک اہم علامت ذکر فرمائی، وہ ہے کہ قیامت کے قریب امانت ضائع کی جائے گی، یعنی امانت میں خیانت کثرت سے ہوگی۔ اس پر ایک آدمی نے عرض کیا کہ امانت کے ضائع ہونے کی شکل کیا ہوگی؟ تو فرمایا کہ جب نااہل لوگوں کو ذمہ داری سونپی جائے تو سمجھو کہ قیامت قریب ہے، لہذا اس کا انتظار کرو۔ ملا علی قاری اور علامہ ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ امر سے مراد سلطنت اور حکومت، امارت و قضا ہے، اور نااہل سے مراد وہ ہے جس میں ان امور کے حقدار ہونے کی شرائط نہ پائی جائیں، جیسے عورتیں، بچے، جاہل، فاسق، بخیل اور بزدل لوگ اور غیر قریشی، اور اسی پر دوسرے اولو الامر اور منصب والوں کو قیاس کر لو، جیسے تدریس، فتویٰ، امامت اور خطابت وغیرہ، جن پر اہل زمانہ فخر کرتے ہیں کہ اگر یہ بھی نااہل لوگوں کے سپرد کیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ غرض یہ ہے کہ کسی بھی شعبے سے متعلق ذمہ داری جب کسی نااہل شخص کے حوالے کی جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کام و ذمہ داری میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، جو اسلام اور دین کی کمزوری کے لیے لازم ہوتا ہے، اور اگر یہی صورتحال باقی رہے تو دین دنیا سے اٹھ جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ افسوس، آج ہم سب اس صورتحال سے دوچار ہو رہے ہیں۔ مختلف اہم عہدوں پر نااہل لوگوں کا قبضہ ہے، بلکہ نااہل لوگوں کو بٹھایا جا رہا ہے، اور اہل اور حقدار لوگوں کو نااہل قرار دے کر محروم کیا جا رہا ہے۔ اور یہ صورتحال نہ صرف ان عہدوں اور منصب میں پیش آ رہی ہے جو سیاست اور حکومت سے متعلق ہیں، بلکہ ان امور میں بھی اس صورتحال نے اپنا اثر اور نفوذ پھیلانا شروع کر دیا ہے جو خالص دینی اور علمی کہلاتے ہیں، جیسے امامت، خطابت، تدریس، فتویٰ وغیرہ، کہ ان منصبوں پر بھی نااہل لوگوں کا قبضہ ہے یا ان کو بٹھایا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں دین میں کمزوری پیدا ہوتی ہے اور آخرکار قیامت قائم ہو جائے گی۔ مسجدوں اور مدرسوں پر جاہلوں اور فاسقوں کا قبضہ اور ان میں ان کی منمانیاں اور انا پرستیاں، شرارتیں اور جہالتیں اور جو گل کھلا رہی ہیں وہ سبھی کے سامنے ظاہر ہیں، اور اس کے نتیجے میں امور اسلام اور دینی علوم میں روز بروز ہونے والی تنزلی اور بدعات اور خرافات کو حاصل ہونے والی ترقی بھی واضح ہے۔ اسی کو حدیث پاک میں قیامت کی علامت کہا